السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ سورہ نساء شریف کی آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مرد عورتوں پر افسر ہیں، مرد عورتوں پر افسر ہیں، یعنی مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ مردوں کو اللہ تعالی نے عورتوں پر کیا بنایا ہے؟ حاکم بنایا ہے۔ وہ خود خالق اور مالک ہے، وہ جسے چاہے حکومت عطا فرمائے، جسے چاہے فضیلت عطا فرمائے، جسے چاہے درجہ عطا فرمائے۔ آج کل کے ملحدین جو ہیں، ملحدین لبرل سیکولر اور جتنی بھی گمراہ بے دین عورتیں ہیں، وہ سارے کے سارے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ مرد کی حاکمیت نہ ہو بھائی، عورت کی حاکمیت ہو، عورت حاکم ہو، مرد جو ہے اس کے ہاتھ میں چابی والا خرگوش ہو، وہ جیسے چاہے اسے موڑ دے، جس طرف چاہے اسے توڑ دے، چاہے تو وہ اسے چلنے کا کہے تو چلنا شروع کر دے، جیسے روبوٹ نہیں ہوتا، وہ چاہتی ہے کہ ویسا ہی ہو، کیا ہو؟ روبوٹ ہو، اس کے حکم کا پابند ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ رب تبارک و تعالی نے اسی آیہ مبارکہ میں 2 سبب بیان فرمائے کہ مرد کو عورت پر حاکم کیوں مقرر کیا گیا۔ رب تبارک و تعالی نے پہلا سبب یہ بیان فرمایا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ نے فضیلت دی ہے۔ کس نے فضیلت دی ہے؟ اللہ نے فضیلت دی ہے۔ جو مالک ہے یار، جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، وہ فضیلت دینے والا ہے۔ اس نے فضیلت عطا فرمائی مرد کو، تو مرد جو ہے وہ حاکم بنا عورت پر۔ جی، تو یہ کہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ اسے دبا کے رکھا جاتا ہے، اور عورت جو ہے اسے دبا کے رکھا جاتا ہے۔ مرد جو ہے یہ بڑا ظالم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ بندہ پوچھے جی، ایک عورت پر مرد کو حاکم بنایا گیا ہے، باقی اس کی ماں جو ہے اس کے لیے تو وہ حاکم نہیں ہے جی، یہ ہے حاکم۔ اپنی ماں کے لیے، اپنی ماں کے قدموں کے نیچے اس کی جنت رکھی گئی ہے، سبحان اللہ۔ اپنی ماں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے یہ۔ حضرت بائی بستامی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بڑا عرصہ تک چلے کاٹتا رہا، ذکر و فکر کرتا رہا، جنگلوں میں اللہ اللہ کرتا رہا، کہتے مجھے وہ نہیں ملی شاید جو میں چاہتا تھا۔ کہتے میں گھر آیا، سخت سردیوں کی رات تھی، پہاڑی علاقہ تھا، ان کا برف پڑتی تھی وہاں۔ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے رات کو، آدھی رات کو پانی طلب فرمایا مجھ سے۔ کہتے میں پانی لینے کے لیے گیا تو پانی لے کے واپس آیا، کٹورا تھا ہاتھ پہ رکھا ہوا، میں نے اس طرح لے کے پہنچا تو دیکھا میری ماں سو گئی ہیں، والدہ میری کو نیند آ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں پانی لے کے وہیں کھڑا رہا، برف پڑتی رہی، وہ پانی بھی جم گیا اور پیالہ بھی میرے ہاتھ پر جم گیا۔ ہاں جی، کہتے وہ پچھلی رات کے وقت میری ماں جب اٹھی نا تو میں نے وہ پیالہ اکھیڑا نا ہاتھ سے، تو کہتے میرا چمڑا بھی ساتھ ہی اتر گیا ہاتھ کا، اتنا جم چکا تھا، سخت سردی تھی، برف باری ہو رہی تھی۔ کہتے میری ماں نے دیکھا، کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا ماں وہ پانی لے کے آیا تھا، آپ آرام فرما رہی تھی، تو میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے آرام میں خلل آئے، جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو پانی پیش کر دوں گا۔ ماں نے دوپٹہ بھی پتہ نہیں کیسے سنبھالا ہے، فوراً سر سجدے میں رکھ دیا، کہنے لگی مولا میرا بایزید جو بھی تجھ سے مانگتا ہے اسے عطا فرما دینا، سبحان اللہ۔ جی، اتنی دعا کی ماں نے، اللہ تبارک و تعالی نے۔ حضرت بائی بستامی رحمہ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں، ماتے چلوں سے، عبادت سے مجھے وہ چیز نہیں ملی جو ایک رات کی ماں کی خدمت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی۔ بتائیں بھائی، یہ نعوذ باللہ من ذالک اصل میں سارے جو ہے نا انگریزی تعلیم یافتہ ہیں، انگریز کی گندگی نے ان کے دماغ کو خراب کر دیا ہے۔ اب یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ متاثر ہیں انگریز کے معاشرے سے۔ انگریز کا معاشرہ جو ہے وہ انتہائی آلودہ معاشرہ ہے، گندگی ہے وہاں، وہ خود تنگ ہیں، وہ خود تنگ ہیں جی۔ ان کی عورتوں کی عزت تک نہیں رہ گئی یار، عورتوں کی عزت تک نہیں رہ گئی۔
وہ عورت جو گھر کے اندر اپنے شوہر کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتی، وہ ایک 72 سیٹوں والی بس پہ بیٹھ کے ہر بندے کو بوتل دیتی پھرتی ہے، وہ کسی کو نمکو، کسی کو لیز، کسی کو جناب پاپڑ دیتی پھرتی ہے، ہاں جی، سیٹی بجاتے ہیں، کوئی بھی بندہ سیٹی بجاتا ہے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے کمینے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں، کمینی تو وہ بھی ہے، وہ تو نہ ہوگی کم ہوگی لیکن اس کے وڈیرے زیادہ ہوں گے، ہیں جو اپنی بیٹی کو روانہ کر رہے ہیں، جاؤ بس پہ بیٹھے لوگوں کو جا کے تم پانی پلاؤ، اور منٹ سے پہلے لوگ جو کئی سارے ہم ہی نکل آتے ہیں، وہ دیکھیں جی آپ تو بڑی سخت بات کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی مجبوری ہو، مجبوری یہی سکھاتی ہے، مجبوری اور کوئی کام نہیں بتاتی۔ پہلے ہماری مائیں بہنیں نہیں ہوتی تھی، گھر میں بیٹھے کپڑے سلائی کرتی تھی، چرخہ کاتا کرتی تھی، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے فرمایا کہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چرخہ کاتنا سکھاؤ۔ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ خود چرخہ کاتا کرتی تھی، یار آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا ذاتی چرخہ تھا حضرت عائشہ پاک کا، ہیں اور سلائی کڑھائی کے کام کہاں گئے، وہ سارا نظام ہی درم برم ہو گیا۔ اب وہ ہماری لڑکیوں کو کہو تو وہ سیکھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ہاں جی، کتنے گھروں میں ایسی بیٹیاں ہیں جو جن کو ہم تربیت دے رہے ہیں یہ والی، کہ گھر میں بیٹھ کے جناب روٹی کما سکتی ہیں، کیوں نہیں کما سکتی؟ وہ کیا اصل میں ایک ذہن بن جاتا ہے نا، میں نے انگریزی تعلیم پائی ہے تو 70-80 بندہ ایک گھنٹے میں مجھے نہ دیکھے تو پھر فائدہ میرے پڑھنے کا، یہ بھی ایک ذہن بنا ہوا ہے۔ اب وہ ایک اپنے شوہر کی حاکمیت کو نہیں مان رہی تو ذلیل کیسے ہوئی ہے؟ انگریز کے معاشرے سے متاثر ہو کر اب وہ 70-80 بندوں کو جناب وہ جوس پلا رہی ہے، جہاز میں بیٹھے 400-500 بندوں کو جوس پلا رہی ہے، وہ کسی کو کچھ دے رہی ہے، نعوذ باللہ۔ وہ جاتے ہیں نا لڑکے ایسے جناب، کوئی بلائے گا پیچھے اس خاتون کو تو بندہ جو ہے نا جان بوجھ کے جناب جیسے قریب آئے گی درمیان میں گھٹنا درمیان میں کر دے گا، اس بیچاری کے گھٹنوں کے درمیان سے گھٹنا گزر جاتا ہے بندے کا، ایسے ایسے کمینے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو سیٹیاں بجا بجا کے کتنی کتنی گندی باتیں کرتے ہیں، یہ انہیں کو پتہ ہے جو بیچارے درد رکھنے والے ہیں مسلمان ماؤں بہنوں کا۔ ہاں جی، الرجال قوامون علی النساء، رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مرد کو ہم نے عورت پر افسر مقرر کیا ہے، مرد کو ہم نے حاکم مقرر کیا ہے۔ آگے دیکھیں جی، ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ رب تعالی نے مرد کو فضیلت دی ہے، اور دوسرا سبب کیا بیان فرمایا رب تبارک و تعالی نے؟ فرمایا کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، میں کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مرد جو ہے نا اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس لیے یہ حاکم ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اور کریم آقا علیہ السلام کا پتہ کیا فرمان شریف ہے؟ آقا علیہ السلام میں طاعت النساء ندامہ، میں کہ عورت کی جو پیروی ہے نا، عورت کی تابع داری، یہ شرمندگی ہے، یہ شرمندگی ہے جو بندہ عورت کا تابع دار ہو، بات ضرور مانے اس کی لیکن شریعت کے اندر رہتے ہوئے، کس کے تابع رہ کر؟ شریعت کے تابع رہ کر، جو وہ کہے دیکھیں شریعت مبارکہ اسے جائز کہتی تو مانے اسے، لیکن یہ نہیں کہ جناب وہ شریعت کے حکامات کی خلاف ورزی پر ابھارے تو آپ پھر بھی کرنا شروع کر دیں۔ جب بندہ یہ کرتا ہے نا پھر ہنسی تو آتی ہے اسے ہلکی ہلکی، کہتا ہے اسے کیسے پتہ چل گیا؟ بھی رب تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے بندے کو کہ نہیں آتی جی؟ اب پھیکے پھیکے ہنستے ہیں پھر بعد میں، جی آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ میں نے کہا چل جاتا ہے پتہ ہے جی۔ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تھے نا، سید احمد سی شاہ صاحب کاظمی، ان کے پاس ایک بندہ آیا تو انہوں نے ویسے پوچھ لیا، انہوں نے کہا جی آپ کس کے مرید ہیں؟ وہ کہنے لگا جی، وہ بڑا بدتمیز تھا، وہ کہنے لگا میں رن مرید ہوں جی، اپنی بیوی کا مرید ہوں۔ تو کاظمی شاہ صاحب عموماً کوئی ایسی باتیں نہیں کرتے تھے، بڑی سلجھی گفتگو کرتے تھے۔ اس دن آپ اس طرح کر کے فرمانے لگے یار آپ کے اور پیر بھائی کتنے ہیں؟ تم تو مرید ہو نا اس کے، اور بھی پیر بھائی ہیں آپ کے، یہ اکیلے ہی ہیں؟ اب بیچارہ کھچ ہو گیا، اب کیا بتائے جی، میں اکیلے ہی ہوں، واحد میرا مرشد ہے اور واحد مرید ہے اس کا، اور کوئی مرید نہیں ہے۔ اب بتاتا ہے کہ اور مرید ہیں تو پھر ذلیل ہوتا ہے، اب چپ ہو گیا وہ۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ ضرور مانے اسے، لیکن مرشد نہ مانے کم از کم، ہیں؟ مرشد کسے مانے جی؟ رسول اللہ علیہ السلام کو، ہیں جی؟ مرشد مانے تو اپنے شیخ کو مانے، ہاں، اپنے وقت کا جو سنی عالم ہے اسے مرشد مانے بس، ہاں اتنا بھی بندہ نہ مانے کہ جناب وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے۔ یہ انگریزی طبقہ جو ہے نا یہ سارے کا سارا چاہتا یہی ہے کہ اس معاشرے کو گدلا کر دیا جائے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو خاص تہذیب اسلامی کے ماننے والے لوگ ہیں نا، وہاں آج بھی شرم و حیا ہے، ہاں جی، وہاں آج بھی بیٹی جو ہے نا باپ کے سامنے اونچا نہیں بولتی، بیٹی کی آواز تک نہیں نکلتی باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے اونچا نہیں بولتی بہن۔ لیکن
اس تہذیب کو گندا کرنے کے در پہ ہے ٹی وی، یہ ڈرامے ہیں جی۔ اگلے دن ایک دوست مجھے بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ ایک ڈرامہ بنا ہے، اس میں ایک سگا گھر کا جو ابا ہے نا، ابا ڈیڈ کہتے ہیں اسے، ابا تھا ہی نہیں بیچارہ، تھا ابا ہوتا تو وہ بتا رہا تھا سب کو، ہیں جی۔ وہ کہتے جی پہلے کون سے یہ 3G 4G 5G کہاں ہوتے تھے، صرف ابا جی ہوتے تھے، سب کو سیدھا رکھتے تھے، بس سارے سیدھے ہوتے تھے، ایک بھی بندہ ٹیڑھا نہیں ہوتا تھا اس میں سے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بابا جو ہے نا، گھر کا ڈیڈ جو ہے، وہ کھڑا ہوا بیچارہ، سفید اس کے بال ہیں، تو وہ کپڑے استری کر رہا ہے جی۔ ایک بھابھی جو ہے نا، وہ باہر سے آئی کہیں تو آ کے اپنے دیور کے گلے لگ گئی کیونکہ پوزیشن لے کے آئی تھی، تو ڈیڈ جو تھا بیچارہ وہ لڑنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ یہ اپنے دیور کے گلے لگ گئی ہو تم، اسے چپک کے کھڑی ہو تم۔ یہ آگے سے نعوذ باللہ من ذالک، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا، ہم نے کون سا جرم کر لیا ہے؟ یہ دکھا رہے ہیں ہمارے معاشرے کو، ہمارے معاشرے کی بہنوں کو دکھا رہے ہیں، ہمارے معاشرے کی بہوؤں کو دکھا رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں ہمارے اخلاق کو۔ اب بتائیں جو ٹی وی پہ جو دیکھیں گے وہ کیا ہوگا؟ ایک دوست سے وہ مجھے کہنے لگا جی، میرا بچہ جو ہے نا مجھے کہنے لگا جی ڈیڈ آپ بھی نا بس فارغ ہی ہیں، تو میں کہ جی پھر کیا ہوا؟ کہتا میں نے کہا بیٹے اس طرح کی بات نہیں کرتے، تو کہتا ہے کل ہم نے ڈرامے میں دیکھا تھا وہ تو کر رہے تھے، کہتا پھر میں چپ ہو گیا۔ میں نے کہا اب اس سے کیا کہوں؟ بھائی بچے جو ہے نا انہی چیزوں سے سیکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کی، واحد اپنے دین کے دشمن جو ہے نا، یہ ہمارے ملک کے جو کمینے بیٹھے ہیں نا، یہی لوگ ہیں، اپنی تہذیب کے یہ دشمن ہیں ذلیل لوگ۔ ورنہ آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں، ان ذلیلوں نے اپنی ہر فلم میں، ہر ڈرامے میں اپنے بھگوان گھسیڑے ہوتے ہیں، جتنے ان کے بت ہیں، جتنی ان کی مورتیاں ہیں، ننگی تڑنگی ساری کی ساری ڈالی ہوتی ہیں، اپنی تہذیب دکھا رہے ہیں، گھنٹے کڑکانا، یہ کرنا وہ کرنا، سارا کوئی وہی دکھا رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ان ذلیلوں کو خدا خراب کرے، یہ تہذیب اسلامی پہ ہمراہ بار ہو چکے ہیں، ہمارے معاشرے کو بگاڑنے پر تلے ہوئے ہیں، سارے برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور ایسے نہیں، اوباما نے کہا تھا کہ اتنے ارب ڈالر ہم پاکستانی میڈیا کو دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ یہ ان کے مامے لگتے ہیں، ان کے کیا لگتے ہیں؟ کیا رشتہ داری ہے ان کی ان کے ساتھ، اوباما کے ساتھ، کہ اوباما ان کو پیسے دیتا رہا ہے اور آج تک مل رہے ہیں، اور پوری دنیا کا سارا میڈیا یہودیوں کے قبضے میں ہے جی، صرف اور صرف اس لیے انہیں تکلیف مسلمانوں سے، بس انہیں پتہ ہے جب بھی خالد بن ولید اٹھے گا یہیں میں سے اٹھے گا، انہیں پتہ ہے جب بھی ایوبی اٹھے گا انہیں میں سے اٹھے گا، انہیں پتہ ہے زنگی اٹھے گا انہیں میں سے اٹھے گا، باقی تو سارے انہیں جیسے ہیں، باقی سارے کوئی تاریخ ہی نہیں رکھتے۔ تاریخ ہے سنہری تو صرف آل اسلام کی ہے، بس مسلمانوں کی تاریخ ہے، ارطغرل ہماری جماعت میں ہے، ہماری ہی دین میں ہے، اور کسی دین میں اس جیسا بندہ نہیں ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ جیسا بندہ ہیں جی، شہاب الدین غوری رحمہ اللہ، جیسے آج میں نے صبح شاید یا رات کو بتایا تھا، حضرت مظفر رحمہ اللہ ملتان کے جو حاکم تھے، رات کو بتایا تھا، یہ سارے کے سارے اہل اسلام کے پاس ہیں، کافروں کے پاس تو ایک بندہ بھی نہیں ہے جی۔ جو گندے ہوتے ہیں ان کے پاس کیسے اچھے بندے ہوتے ہیں؟ اچھے بندے اسی کے پاس ہوتے ہیں جس کے پاس دین اچھا ہو، جس کے پاس تہذیب اچھی ہو۔ ہاں، رب تبارک و تعالی نے یہاں دو سبب بیان فرمائے مرد کے عورت پر حاکم ہونے کے، اس لیے ہر بندہ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھے، کوشش یہ کرے کہ اپنا خرچہ خود کرے، ٹھیک ہے نا۔ جہاں بھی آپ لیں گے نا پیسے اس جنت مائی صاحبہ سے، تو پھر اس نے پھر بتانا ضرور ہے آپ کو، یہ جنت ہر ایک خاتون جو ہے مراد وہی ہے، دیکھو خاص کسی خاتون کی طرف اشارہ نہیں ہے میرا، ہر وہ مائی صاحبہ۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان شریف دیکھیں، بخاری شریف کے اندر حدیث شریف ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت جو ہے نا وہ کبھی راضی نہیں ہوتی، کبھی راضی نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی اس کی تھوڑی سی لڑائی ہو جائے نا، فوراً کہے گی تو نے آج تک دیا ہی کیا ہے مجھے، یہ الفاظ حضور نے فرمائے۔ یہ آقا علیہ السلام نے بتایا جی، زمین ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، مشرق مغرب میں تبدیل ہو سکتا ہے، شمال جنوب کی طرف جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کا فرمان تو دائیں بائیں نہیں نہ ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت جب بھی تم سے لڑے گی نا، وہ یہی کہے گی تو آج تک کی ہے میرے واسطے بھی، دس یہی دس دے میں تو کیا دیا ہے تو نے۔ ہاں جی، ہوتا نہیں ہوتا، ہاں نیا نیا ہو تو پھر ہو سکتا نہ سننے کو ملے، 2-3 سال گزرنے کے بعد سمجھ آ جاتی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں شادی تو 30 دن کی ہوتی ہے، کتنے دن کی ہوتی ہے؟ 30 دن کی ہوتی ہے، 30 دن کے بعد تو میں پھر حساب کتاب شروع ہو جاتے ہیں،
ہاں ہاں بھائی تو پھر کی کیتا تے پھر اساں کی کیتا، ہاں وہ پہلے والی اب تیری کیفیت نہیں رہی، اب تو چینج ہو گیا ہے، اب تو بدل گیا۔ یہ لفظ کئی ساروں کو سننے کو ملتے ہیں بیچاروں کو، ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ ہاں یہ میں پکی بات کر رہا ہوں یار، آپ یہ سمجھیں شاید میں کوئی مذاق کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مقام اور دیکھیں جی، ایک منافق ہے، سنیں جی ذرا غور کے ساتھ، ایک منافق ہے ایک یہودی ہے، یہ دو بندے، ان کا آپس کو معاملہ ہو گیا، حق پر یہودی تھا، منافق جھوٹا تھا، جو خود کو کلمہ کو کہتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لیکن تھا وہ منافق، حق پر یہودی تھا۔ کریم آقا علیہ السلام کے پاس آئے، اب وہ منافق جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ فیصلہ کروانے کے لیے چلیں کعب بن اشرف یہودی کے پاس۔ کس کے پاس چلیں؟ کعب بن اشرف یہودی کے پاس۔ اور وہ جو یہودی ہے اسے پتہ تھا ہمارا کعب بن اشرف وڈیرا بھی ہے، لیکن ہے بڑا کمینہ، پیسے لے کے فیصلہ بدل جاتا ہے، فیصلہ پیسے لے کے فیصلہ تبدیل کر دیتا ہے، تو اس کے پاس نہ جائیں تو اچھا ہے۔ اس یہودی کو اس وقت پوری کائنات میں کسی عدالت پہ اعتماد تھا تو وہ میرے لجپال نبی کی عدالت تھی۔ بس وہ یہودی کہنے لگا یار تو کلمہ پڑھتا ہے رسول اللہ کا، وہ تو کعب کے پاس کیوں جاتے ہو؟ بے شرما، چل تیرے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ اسے پتا تھا یہاں گیا تو میں مارا گیا، اسے پتا تھا، اسے یقین تھا میں یہاں گیا کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، حضور نے یہ دیکھنا حق کس کا ہے، اسی کے حق میں حضور نے فیصلہ کرنا۔ بس اب کیا ہوا جی، وہ دھکے کے ساتھ یہودی نے اسے پکڑ کے لے آیا کریم آقا علیہ السلام کے پاس۔ آقا علیہ السلام نے جب دونوں کی بات سنی تو فیصلہ فرمایا حضور نے کہ یہودی کا حق ہے، منافق کو فرمایا حضور نے تیرا حق نہیں ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ یہ تو فیصلہ ہو گیا حضور کی بارگاہ سے، آقا علیہ السلام نے سند جاری فرما دی یہودی کے حق پر ہونے کی اس معاملے میں۔ اب منافق جو ہے نا وہ کہنے لگا کہ حضرت عمر جو ہے نا وہ یہودیوں کے بڑے مخالف ہیں، کیوں نہ اسے وہاں لے جایا جائے۔ تو اس نے کہا یار تیرے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے، اب تیرے حبیب کی بارگاہ سے بھی بڑی کوئی جماعت عدالت ہے، اور کہاں لے جائے گا تم؟ اس نے کہا نہیں جی حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ آیا حضرت عمر کے پاس، دروازے پہ دستک دیا، آپ باہر تشریف لائے۔ میں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ معاملہ ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولنے لگے تھے کہ وہ کہنے لگا یہودی ایک بات اور سن لیں۔ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہی فیصلہ، یہی بات کا، اسی قضیے کا فیصلہ تیرے نبی کر چکے ہیں اور میرے حق میں کیے ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا علی رسلکما، تم یہی ٹھہرو میں آتا ہوں پھر۔ حضرت عمر گئے، سیدھے جا کے اندر تلوار اٹھائی، حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے۔ یہ دیکھیں جی یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے پوچھنے کے لیے یا رسول اللہ آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر کسی کو اعتراض ہو، ہیں آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر کسی کو اعتراض ہو؟ ہاں حضرت عمر فیصلہ کر چکے ہیں، وہ فیصلہ حضور کی بارگاہ میں جا سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فیصلہ کر چکے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جا سکتا ہے، لیکن جب حضور با فیصلہ کر دیں پھر کہیں کیوں جائے بھائی؟ ہیں آقا علیہ السلام نے جب فیصلہ فرما دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے، تلوار لے کے آئے۔ یہ نہیں کہا کہ حضور تشریف میں حضور سے پوچھ لوں، کیونکہ حضرت عمر جانتے تھے رب کا قرآن کیا چاہتا ہے، رب کی مرضی کیا ہے۔ میں جب حضور کا فیصلہ آ گیا ہے پھر کوئی کیوں بکواس کرے کہ جی مجھے حضور کا فیصلہ قبول نہیں ہے۔ حضرت عمر نے تلوار اٹھائی، گردن اتار دی اس کی، فرمایا کہ جو رسول اللہ کا فیصلہ نہیں نہ مانتا میں اس فیصلے کو پھر عمر اس طرح کرے گا۔ پھر ہیں جی یہ بات مدینے میں مشہور ہوگی، ہر طرف لوگوں نے کوحرام برپا کر دیا کہ عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا۔ دعویٰ تو کرتا تھا اسلام کا، عمر نے مومن کو قتل کر دیا۔ کریم آقا علیہ السلام کے پاس جب یہ بات پہنچی، آقا علیہ السلام نے میں نہ عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے، تلوار غلط کیسے چل سکتی ہے؟ عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے، تلوار غلط کیسے چل سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جی جبریل امین علیہ السلام قرآن کی یہ آیات مبارکہ لے کر آ گئی۔ رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا جی بتائیں؟ اب رب نے بھی وہی فیصلہ کیا جو حضرت عمر نے کیا تھا، جو حضرت عمر نے کیا تھا۔ اب یہ آپ ذہن میں رکھیں یار، حضرت کریم آقا علیہ السلام فیصلہ فرما دیں، حضور کے فیصلے کے بعد کوئی عمر کے پاس جائے وہ بندہ کافر ہے، وہ بندہ واجب القتل ہے۔ تو پھر رسول اللہ علیہ السلام کا فیصلہ بھی موجود ہو، رب کا قرآن بھی موجود ہو، پھر بندہ انگریز کے قانون کے پاس جائے، پھر برٹش قانون کو مانے، پھر انگریز کی جناب کوٹ کو مانے، پھر کہے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، جج کورٹ، فلانا کورٹ، سیشن کورٹ، اسے مانوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ کیوں بھائی؟ وہ مومن رہے گا بھائی؟ یہ تو رب کا قرآن فرما رہا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک
میں حبیب پیارے آپ نے نہیں دیکھا ان کو جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی اور آپ سے جو پہلے نازل ہوا اسے بھی، اس پر بھی ایمان لائے ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ کروانے کے لیے جائیں طاغوت کے پاس۔ کس کے پاس جائیں؟ طاغوت کے پاس۔ یہ ذہن میں رہے، ہر وہ جگہ جہاں پر رب رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور کے فیصلے کو مانا جائے، جس کے فیصلے کو مانا جائے اسے رب کا قرآن طاغوت کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ طاغوت کہتا ہے۔ یہاں امریکہ بھی طاغوت ہے، برطانیہ بھی طاغوت ہے، اس کا قانون بھی طاغوت ہے، اس کے قانون کو بنانے والے، چلانے والے، اس کا دفاع کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے سارے کے سارے طاغوت ہیں۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ اس آیت مبارکہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی روشنی میں اور رب تبارک و تعالیٰ کی ان آیات قرآن کی روشنی میں کفر کے قانون کو بنانے والا، ذرا سنیں غور کے ساتھ بھی سارے، کفر کے قانون کو بنانے والا، کفر کے قانون کو چلانے والا اور کفر کے قانون کو بچانے والا، سنیں دوبارہ سنیں، کفر کا قانون بنانے والا، کفر کا قانون چلانے والا اور کفر کا قانون بچانے والا، تینوں کافر ہیں۔ کفر کا قانون بناتے کون ہیں؟ واہ، امریکہ بناتا ہے، برطانیہ بناتا ہے، یہاں تو نہیں ہوتا۔ پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہیں یہی ہوتا ہے نا جی۔ ہاں، جب جس نے فیصلہ کیا ہے کہ عدت کے اندر بھی نکاح جائز آگے، ہاں جی آصف صاحب، ہوا یا نہیں ہوا؟ عدت کے اندر بھی نکاح جائز ہے۔ سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ عدت کے اندر بھی نکاح جائز ہے، کچھ نہیں ہوتا، کر لو بھائی۔ ہاں جی، پھر خلے کا مسئلہ دیکھ لیں آپ۔ خلا رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ قاضی کے پاس عورت جائے، مجھے شکایت ہے اپنے خامن سے، قاضی طلب کرے اسے اور دبائے اسے اور دے طلاق اسے، وہ طلاق دے دے، طلاق ہو جائے گی۔ لیکن آج کیا ہے، عورت جاتی جا کے قاضی کو کہتی ہے، جج کو کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے تنگ ہوں، مجھے طلاق چاہیے۔ وہ کہتا ہے بھیج دو اسے نوٹس وکیل مل ملا کے، جاتا ہی نہیں نوٹس اس کے پاس، وہ طلاق دے دیتا ہے جج۔ میں نے کہا نکاح تیرے ساتھ ہوا تھا یا اس کے ساتھ ہوا تھا؟ وہ بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہے، بیوی روسی ہوئی ہے، بیوی روٹھی ہوئی ہے اور تو طلاق دے رہا ہے اسے۔ بیدہ عقدۃ النکاح رب کے قرآن کا مذاق ہے۔ ہاں جی، یہ ہر جگہ یہی فیصلے جاری کر رہے ہیں۔ اور غازی ممتاز حسین قادری رحمہ اللہ کا فیصلہ دیکھیں، جج نے خود کہا تھا، اس نے کہا کہ رب کا قرآن وہی کہتا ہے جو تو نے کیا ہے، حضور کا فرمان وہی کہتا ہے جو تو نے کیا ہے، لیکن چونکہ ہم پابند ہیں انگریز کے قانون کے، ہم پابند ہیں برٹش لا کے، اس لیے جو ہے نا تو نے غلط کیا ہے، لہٰذا تجھے عدالت 2 بار سزا پھانسی کی سناتی ہے۔ بتائیں بھائی، تو یہ جتنے بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے قانون بنانے والے ہیں بھائی، میں رب کا قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رب کا قرآن فرما رہا ہے، فرمایا کہ جو کفر کا قانون بنائے وہ کون ہے؟ کافر ہے، طاغوت ہے، وہ کفر کا قانون بنانے والا۔ اچھا جی، اسے پھر چلانے والا کون ہے؟ وہ بھی ویسا ہی، وہ بھی مرتد ہے۔ اور اسے بچانے والا کون ہے؟ وہ بھی مرتد ہے۔ کون ہے وہ؟ طاغوت ہے، لیکن اتنے کون چلانا ہے؟ طاغوت کہہ کے تو سارے چھوڑ جاؤ، اگلی گل کرو جی میں کر رہا ہوں۔ پولیس والے سارے قانون جب بھی بنتا ہے یہی بناتے ہیں، یہی چلاتے ہیں، قانون یہی چلواتے ہیں نا۔ جب یہ قانون بنایا تھا جناب، ماسک چڑھا کے سارے بوتھی چڑھا کے چلو یہاں پہ، اب جو غریب نہیں پہنتا تھا اسے پولیس والے کان پکڑاتے مارتے تھے۔ ہیں بچے کو نہ مارو، مار نہیں، پیار، بچے کے ساتھ پیار ہے، کہیں یہ نہ اس کی توہین ہو جائے۔ اور 5 بچوں کا ابا کان پکڑ کے ککڑ بن کے کھڑا ہے باہر، وہاں کسی کی توہین نہیں، وہاں کسی کی کوئی بےزتی نہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے بھائی، جو بھی بندہ کفر کا قانون بنائے، کفر کا قانون چلائے، کفر کا قانون بچائے، یہ تینوں جماعتیں وہ چاہے جو بھی ہوں وہ سارے کے سارے مرتد ہیں بھائی، ایمان سے فارغ ہیں۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ کسی کو اس مسئلے پہ کوئی مسئلہ ہو تو بتائے پھر۔ ہاں جی صحیح کہ ساڑھے جڑے نا بڑے مہربان ذیشان صاحب نے، دناب بندے نے ماشاءاللہ، میں پھر انہیں کو پوچھتے رہنا، کوئی گل کر کے نا میں پوچھتا ہوں بھی صحیح کہا ہے، وہ کہیں کہ صحیح ہے تو پھر میں مطمئن ہو جاتا ہوں۔ اچھا جی، رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جی؟ دیکھیں اگلی بات بڑی قابل غور ہے جی، دیکھیں میں کہ وقت فرمایا کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ فیصلہ کروانے جائیں طاغوت کے پاس، وقد امروا ان یکفروا بہ، میں انہیں تو حکم تھا کہ یہ اس کا انکار کریں، ان یکفروا بہ، کہ اس طاغوت کے ساتھ کفر کریں۔ کیا کریں؟
طاغوت کے ساتھ کفر کریں مطلب اس کا انکار کریں طاغوت کا۔ اب جتنے بھی دنیا کے اندر طاغوت ہیں سب کا انکار پہلے رکھا ہے رب نے اور اپنا اقرار بعد میں رکھا ہے رب نے۔ لا الہ الا اللہ، میں پہلے طاغوت کا انکار، بت کا انکار، بتوں کو بنانے والوں کا انکار، اور جو اپنے آپ کو بت بنوائیں ان کا انکار، سب کا انکار پہلے ہے، طاغوت کا انکار پہلے ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار بعد میں رکھا ہے رب تبارک و تعالیٰ۔ کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ بھائی؟ ہاں یہ اب وہ مسائل وہ ہیں کہ بیان ہی نہیں کرتے بیچارے مولوی، انہیں پتہ بیان کریں گے تو پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی، لیکن رب کا قرآن تو یہی فرما رہا ہے بھائی۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا جی، آخری بات دیکھیں جی، ایک منٹ پترے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، میں کہ حبیب جب انہیں کہا جاتا ہے نا ان کو، تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اس بات کی طرف آؤ جو رب نے نازل کیا ہے اپنے حبیب کی طرف، رب نے نازل کیا ہے قرآن، اس کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور حبیب کی طرف آؤ۔ مطلب کیا ہے؟ میں کہ جب انہیں کہا جائے قرآن اور حدیث کی طرف آؤ، جب انہیں کہا جائے قرآن اور حدیث کی طرف آؤ تو فرمایا رب تبارک و تعالی نے حبیب پیارے رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ دیکھیں گے یہ منافق منہ مارتے ہوئے چلے جاتے ہیں، نہ آپ کے قرآن کی طرف آتے ہیں نہ آپ کی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ بتائیں بھائی، اور آج جو بندہ کہے یہ نبی علیہ السلام کا دیا ہوا نظام خلافت اللہ من حج النبوہ جو ہے وہ ہمیں بھاری پڑتی ہے، انگریز کی جمہوریت ٹھیک پڑتی ہے، تو بتائیں پھر وہ رب رسول کے نظام کو ترک کر کے کس کے نظام کی طرف جا رہا ہے؟ جب انہیں کہا جائے آؤ خلافت کی طرف، جب انہیں کہا جائے آؤ نبی علیہ السلام کے نظام کی طرف، نظام مصطفیٰ کی طرف، تو سر مارتے ہوئے کہتے ہیں جی ہمیں تو وہی اچھا ہے۔ تو بتائیں بندہ کہاں جائے پھر؟ ہیں وہ چاہے اپنے آپ کو پیر کہے یا اپنے آپ کو مولوی کہے یا اپنے آپ کو گادی نیشن کہے، جو بھی کہے، تو بندہ پھر اسے کیا کہے بھلا بتائیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے بات ختم فرما دی جی، دیکھیں آخری آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں، رب تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، حبیب پیارے تیرے رب کی مجھے قسم ہے، رب تو خود ہے نا، ہے رب تو خود ہے حبیب کا، لیکن فرماتا رب کیا ہے، اللہ اکبر، میں حبیب فلا وربک لا یؤمنون، مجھے تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ مومن کبھی نہیں بن سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ ان کے باہمی جتنے بھی معاملات ہیں ان سب میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ حبیب پیارے حاکم آپ کو مانیں، ہیں آپ کو حاکم مانیں گے تو پھر یہ مومن بنیں گے، ورنہ حبیب تیرے رب کی قسم ہے مومن نہیں ہے، یہ تیرے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا رب تعالیٰ نے، میں حبیب جب تو فیصلہ کر دے نا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر ان کے دل میں یہ بھی نہ ہو کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، حبیب تیرے فیصلے پہ راضی بھی ہوں، پھر یہ ہیں آقا علیہ السلام کے دو صحابی ہیں نا، چاچا بھتیجا، ہو سکتا ہے چاچا بھی دیکھنے لگا ہو بھتیجے کو، زمین ان کی کوئی معاملہ تھا تو آقا علیہ السلام نے وہ زمین دی تھی جو شریلی تھی، وہاں پہ پانی بھی نہیں پہنچتا تھا، آقا علیہ السلام وہی زمین ہے تمہارے لیے، تو وہ چاچا بھتیجے کے سامنے کہنے لگا، بھتیجے چھوٹا سا تھا، کہنے لگا بچے یہ ہمیں کون سی زمین ملی ہے، اس سے کیا نکلے گا؟ انہوں نے کہا چاچا زمین سے کچھ نکلے حضور کا فیصلہ ہمارے لیے سب سے بڑا ہے۔ بس میں تو یہی کہتا ہوں کہ چاچا دیکھ رہا ہوگا بھتیجے کے اندر بھی وہ ایمان ہے جو میرے میں ہے، میں کہ حضور کے فیصلے پر پھر یہ بھی نہ ہو حرجم مما قضیت، حبیب کے فیصلے کے بعد ان کے دل میں کچھ ہو کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، نہ 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 نہ، یہ بھی بات نہ ہو، میرے حبیب کے فیصلے پر راضی ہو کے جائیں۔ اور فرمایا رب تبارک و تعالی نے وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور فرمایا رب تبارک و تعالی نے میرے حبیب کے فیصلے پر اپنے سر کو اچھی طرح جھکا دیں اس طرح۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حبیب کریم علیہ السلام کے ہر حکم کو، اپنے ہر حکم پر اپنے سر کو جھکائے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔